آج ہے جی رمضان شریف کا دوسرا روزہ۔ تو رمضان شریف میں جو چیز بہت زیادہ میں نے آبزرو کی ہے، ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جو افطاریاں ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم سارا دن تو بھوکے رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم ایک جو دسترخوان لگاتے ہیں نا، وہ ایسا بڑا دسترخوان لگاتے ہیں، ایسا بڑا دسترخوان لگاتے ہیں کہ اخیر کر دیتے ہیں۔ اور جو مین اس میں انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ سموسے، پکوڑے، فرائیڈ چیزیں، شامی کباب، یہ وہ، میٹھے میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ ابھی تو موسم ٹھیک ہے، اور جب تھوڑی گرمی ہوتی تھی تو پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ میٹھا پانی، اور ابھی بھی چلتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ہمارے دسترخوان اس سے بڑے ہو جاتے ہیں، اس سے یعنی کہ ان چیزوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ تو میں نے جو یہاں پہ گپ شپ کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو رمضان شریف بنایا ہے نا، جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، آپ نے سارا دن بھوکے رہنا ہوتا ہے، اور رات کو اپنی عبادت کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہم کام کرتے ہیں نا کہ افطاری کے ٹائم ہم اتنا کھا جاتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر وہ اٹھنے کے ہم قابل نہیں ہوتے۔ یہ ہوتا ہے کہ بس جب لیٹ جائیں تو اتنا زیادہ ہم کھا لیتے ہیں۔ تو وہ جو سارا دن کا بھوکے ہم نے رہتے ہیں، اور جو ہم نے جو فائدہ ہونا ہوتا ہے رمضان شریف کا، وہ ہم الٹا کام اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ سارا دن تو بھوکے رہتے ہیں، شام کو ہم جب وہ کیلوریز اتنی زیادہ کھا لیتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی جو ایک جو جسم کی زکوٰۃ تھی نا، وہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں، فرائیڈ چیزیں تو ویسے ہی اچھی نہیں ہیں صحت کے لیے، لیکن اگر ہم رمضان میں ان چیزوں سے پرہیز کریں گے نا تو اچھی بات ہے۔ ویسے اب یہ دیکھیں کہ رمضان میں ان چیزوں کے سٹال لگ جاتے ہیں۔ اب میں روزی یا رزق کی تو نہیں بات کر رہا، کسی کے کم ہو جائے یا ان سے نہ پرچیز کریں، آپ خریدیں لیکن تھوڑا کم کر لیں۔ اب روزانہ یہ چیز اپنے دسترخوان میں ایڈ کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ میں اگر اپنی بات بتاؤں تو میں ہاسٹل میں تھا، تو میرا ایک روٹین تھی رمضان کی کہ میں تھا، میرا ایک دوست تھا، ہم اس طرح کرتے تھے کہ رمضان میں ہم نے ایک دن کو ہفتے بعد رکھا ہوتا تھا جس میں ہم نے وہ چیزیں ایڈ کرتے تھے، اور باقی جو ہمارے افطاری ہوتی تھی وہ چھوٹی اور سمپل سے ہوتی تھی۔ تو اس طرح آپ نا کوشش کریں کہ اس سمپل افطاری کی طرف جائیں، کھجور کھائیں جو سنت ہے، اس کے ساتھ سادہ پانی پئیں، ساتھ کھانا کھا لیں، نہیں تو آپ کھانا نماز کے بعد کھا لیں، لیکن کم از کم جو ہم اتنی زیادہ کیلوریز کا انٹیک کرتے ہیں نا، ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو باقی دنوں میں آپ تھوڑا سا نارمل رکھیں افطاری، اور اس کے بعد جب کوئی ایک دن ایسا رکھ لیں جس میں آپ تھوڑا سا دسترخوان بڑا کریں اور تھوڑا سا زیادہ آپ یعنی کہ پارٹی شارٹی کر لیں۔ تو اس طرح رمضان شریف کی روٹین بنائیں تاکہ ہمیں جو رمضان کا فائدہ ہو، رمضان جس کام کے لیے آتا ہے فائدہ ہو، اور بندے کا ویٹ لوس بھی اس سے ہوتا ہے۔ میں نے خود پرسنلی کافی مرتبہ ویٹ لوس کیا ہے رمضان میں، تو اس چیز کا نا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ میری چھوٹی سی گپ شپ تھی۔ عاقب حمید، سائننگ آف۔